السلام علیکم ویورز۔ ایک فقیر کے پاس دو لڑکے آئے اور آتے ہی کہنے لگے کہ بزرگوں، ہم بہت پریشان ہیں۔ ہم دونوں دوست ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ ہمارا مالک بہت بد زبان ہے، ہر وقت گالیاں دیتا ہے، جھاڑتا ہے، بے عزت کرتا ہے، جس سے ہماری جو انا ہے، جو عزت نفس ہے، وہ بری طرح سے مجروح ہوتی ہے۔ ہم تنگ آ گئے ہیں، اب اور بے عزتی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ کسی نے آپ کا پتہ بتایا تھا، سو ہم آپ کے پاس یہ سوال لے کر آئے ہیں کہ ہم اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس فقیر نے آنکھیں بند کی اور گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور صرف ایک فقرہ کہا، بس دو روٹیوں کی بات ہے اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ان لڑکوں نے اس فقیر کی بات سنی اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ دونوں کافی دیر خاموشی سے چلتے رہے اور اس فقیر کی بات پر غور کرتے رہے۔ ایک نے پوچھا کہ تم کیا سمجھے؟ دوسرا دوست کہنے لگا، میں اس فقیر کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ تم صرف دو روٹیوں کے عوض اتنی ذلت اور بے عزتی برداشت کر رہے ہو۔ لعنت بھیجو، کسی اور طرف نکل جاؤ، کوئی اور کام کرو۔ تو اس نے پہلے والے دوست سے پوچھا کہ تم کیا سمجھے؟ تو وہ دوست بولا، میں اس بات سے یہ سمجھا کہ تمہاری صرف اتنی اوقات ہے کہ تم ان دو روٹیوں کے عوض یہ ساری ذلت برداشت کر۔ اس نے کہا، پہلے دوست نے، کہ بزرگ نے بات ایک ہی کی ہے کہ بس دو روٹیوں کی بات ہے، لیکن ہماری سوچ میں بالکل ہی بہت زیادہ فرق ہے۔ بہرحال ان دونوں نے کہا کہ ہم اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپنے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ایک دوست نے، جس نے یہ سمجھا کہ صرف دو روٹیوں کی عوض تم ذلت برداشت کر رہے ہو، اس نے جاتے ہی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ دوسرے شہر جا کر اس نے ایک ذمہ دار کے ہاں کچھ دیر ملازمت کی، کام سیکھا، کھیتی باڑی کرنا سیکھی۔ اس کے بعد اس نے ٹھیکے پر زمین لی، وہاں پہ کاشتکاری کی، فصلیں اگائیں۔
اس نے بڑی محنت سے کام کیا، بڑی سمجھ بوجھ سے، بڑی کمٹمنٹ سے محنت کرتے کرتے آخر ایک دن وہ ایک خوشحال ذمہ دار بن گیا۔ دوسرا شخص جس نے یہ سمجھا تھا کہ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ 2 روٹیوں کے عوض تمہیں یہ ساری ذلت برداشت کرنی پڑے، میں نے نوکری کو ہی غنیمت جانا اور بھاگنے سے منہ موڑ لیا۔ وہاں نوکری پر رہتے ہوئے، ذلت برداشت کرتے ہوئے، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، مجھے ایسے کام اور ایسی ایفیشینسی سے کام کرنا چاہیے کہ مالک مجھ سے خوش ہو۔ میں نے وہ طریقے، وہ کام کرنے شروع کر دیے، زیادہ میں نے شروع کر دی، زیادہ سلیقے سے، زیادہ بہتری سے، زیادہ ذمہ داری سے کام کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ ترقی کرتا ہوا اس مالک کا چیف مینیجر بن گیا۔ سارا کام، سارا کاروبار، ہر چیز اس کے ہاتھ میں تھی، سارا حساب کتاب وہی کرتا تھا، سارا نظم و نسق اس کے کاروبار کا وہی چلاتا تھا۔ ایک دن ان دونوں دوستوں کی ملاقات ایئرپورٹ پر ہوئی۔ وہ بھی کہیں سے آ رہا تھا، وہ بھی کسی دوسرے ملک گیا ہوا تھا، وہاں سے آ رہا تھا۔ پارکنگ میں اپنی اپنی گاڑیوں پر، اپنی گاڑیوں کی طرف جاتے ہوئے ان دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، بہت خوش ہوئے، آپس میں بغل گیر ہوئے کہ اتنے سالوں بعد ہم ملے ہیں۔ اس نے کہا ایک دوست نے کہ تم نے تو نوکری چھوڑ دی تھی، تم کیسے زندہ رہے، تم نے کیسے ترقی کی، تم کیسے خوشحال ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں نے زمینیں لی، پہلے کام سیکھا، کاشتکاری سیکھی، پودوں کے بارے میں جانا، بیج وغیرہ یہ وہ، ان ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے خود ٹھیکے پر زمینیں لی، کاشت کی، اللہ پاک نے میری سن لی، بڑی محنت سے کام کیا اور آج میں خوشحال ہوں، اور میں وہ جو ذلت بھری زندگی تھی وہ مجھ سے اب بہت دور ہے۔ ناؤ آئی ایم ہیپی، میں بہت خوش ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نوکری میں ہی غنیمت جانی، محنت سے کام کیا، تکلیفیں برداشت کی، ایسے کام کیے کہ جس سے مالک خوش ہو۔ آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے میں اس کا چیف مینیجر ہوں، بہت سارا کچھ ہے، سارے اختیارات ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ ناؤ آئی ایم ہیپی، میں خوش ہوں، اب محتاجی کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ تو وہ پہلا دوست کہنے لگا کہ ہم پہنچے تو دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں، اس فقیر نے بات بھی ایک کی تھی، ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن ہم پھر بھی ایک ہی جگہ پہ پہنچے ہیں۔ دوسرا دوست بولا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پہنچے تو ایک ہی جگہ پہ ہیں، لیکن کیا تمہارا راستہ بہتر تھا یا میرا راستہ بہتر تھا؟ پہلے نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب
اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کس کا طریقہ کار، کس کا راستہ بہتر ہے؟ تو پہلے نے کہا کیوں نہ اسی فقیر کے پاس جایا جائے، شاید وہ زندہ ہو، جا کر تو دیکھتے ہیں، بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی اپنی گاڑی پکڑی تو وہ اس فقیر کے آستانے کی طرف چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے، انہوں نے پتہ کیا اس فقیر کا، تو وہ زندہ تھا، حیات تھا، ایک درخت کے سائے میں بیٹھا، اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، کسی دھیان میں گم تھا۔ وہ دونوں دوست اس فقیر کے پاس گئے، اسے سلام کیا، اسے بتایا کہ اتنے عرصے پہلے ہم آئے تھے، آپ نے ایک فقرہ کہا تھا اور ہم نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کا مطلب اخذ کر کے اس راستے پر چل پڑے۔ ہم دونوں کامیاب ہو گئے، ہم اس ذلت کی زندگی سے نکل آئے۔ ناؤ وی آر ہیپی، ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پہنچے ایک ہی جگہ پہ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار بہتر تھا کہ میرا طریقہ کار بہتر تھا۔ تو اس فقیر نے ان کی بات سن کر دوبارہ آنکھیں بند کی اور کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور دوبارہ صرف ایک ہی فقرہ کہا، صرف رستے کا فرق ہے۔ اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں دوبارہ غرق ہو گیا۔ وہ دوست اٹھے، انہوں نے اس فقیر کو سلام کیا اور اپنے اپنے راستے پر چل پڑے۔ زندگی میں ہر کوئی اپنے طریقے سے کام کرتا ہے۔ میری سوچ اپنی ہے، آپ کی اپنی ہے، آپ کا طریقہ کار کچھ اور ہو سکتا ہے، میرا طریقہ کار کچھ اور ہو سکتا ہے۔ مقصد کسی ایک منزل پر، کسی ایک مقام تک پہنچنا ہوتا ہے۔ کیوں راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔